بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جمع ہوئے ہیں ایک بہت بڑی ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. پچھلے سال میں ہم نے بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو کھویا. ان میں سے ایک بڑا نام پروفیسر مہدی حسن کا ہے. ان کی حیثیت ایک استاد کی، ایک صحافی کی، ایک دانشور کی، اور ہمارا معاشرہ جن لوگوں کی قدر جس کو کرنی چاہیے ان میں سے ایک بڑا نام پروفیسر مہدی حسن کا تھا. ہم خوش قسمت ہیں کہ آج ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں ان کے ایک بہت قریبی عزیز دوست پروفیسر قمر عباس صاحب موجود ہیں جو اپنی یادیں ان کے حوالے سے شیئر کریں گے. اس کے ساتھ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر رخسانہ افتخار اور پروفیسر غازی محمد عبداللہ صاحب. تو میں سب سے پہلے میڈم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کچھ سوالات اور اپنی کچھ یادیں شیئر کریں. جی تھینک یو فراز صاحب. سید قمر عباس صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا اور مہدی صاحب کا کوئی تقریباً 4 دہائیوں سے زیادہ کا تعلق تھا. تو آپ کا جو سب سے پہلے ان کے ساتھ رابطہ ہوا، آپ زندگی میں سب سے پہلے جو انٹریکشن آپ کے ساتھ ڈیولپ ہوا وہ کس طرح کا تھا، اور پھر آپ کا پنجاب یونیورسٹی میں ان کے ساتھ سفر کیسا رہا، استاد کی حیثیت سے بھی، پھر ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے بھی، اور آپ کا جو تعلق ایک دوست کی حیثیت سے تھا وہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے جی، جیسے فراز صاحب نے ان کا مختصر تعارف بتایا، وہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ پہلودار شخصیت کے حامل تھے. ان کی کوئی ایک ڈائمنشن نہیں بنتی، وہ ملٹی ڈائمنشنل مین تھے. آپ دیکھیں، آپ کے صحافت تو ان کا جس کو کہنا ہے کہ اسپیشلائزیشن کی انہوں نے. اچھا، وہ صحافی بھی تھے، اور صحافی ہونے کے ناطے سے آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ ابھی ابتدائی ان کے دن تھے تو جیل چلے گئے. ایوب خان کے مارشل لاء کو اپوز کرنے میں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اس وقت. اب سوشل میڈیا پہ وہ بہت گھوم رہا ہے، وہ ہتھ کڑی لگی ہوئی. اور پھر استاد، پھر ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، جس میں پھر بعد ازاں وہ اپنی وفات تک جو ہیں وہ چیئرمین جو ہے ہیومن کمیشن آف پاکستان جو تھا، مطلب ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، سوری، اس کے چیئرمین بھی رہے. اچھا، پھر آپ حیران ہوں گے کہ بہت اچھے فوٹوگرافر، یہ لوگوں کو کم پتہ ہے، بہت ہی اچھے فوٹوگرافر. پھر آپ کرتے جائیں، پھر بہت اچھے اینکر. کبھی ریکارڈ میں دیکھیے گا پی ٹی وی کے ایک انہوں نے سیریز کی تھی، بہت لمبی گئی وہ، بلکہ پھر پروڈیوسر نے اور اس کو بڑھا دیا مکالمہ کے نام سے. اور اس میں انہوں نے جو ماہرین اویلیبل ہوتے تھے ان کو بلانا ہے، پھر ان کا اپنا نقطہ نظر. پھر ان کا مہدی صاحب کا ایک دکھ جو تھا کہ تاریخ جو ہے پاکستان کی، اس کو مسخ کیا گیا ہے اور ارادتاً کیا گیا. اس کا وہ آغاز کرتے تھے ہمیشہ قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی جو اسپیچ تھی، جو ایک یعنی جو فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان کے جو اوپننگ تھی، اس میں جو انہوں نے ڈیلیور کی تھی. پھر اس کو کیسے جو ہیں چودھری محمد علی جو تھے، وہ اس وقت سیکریٹری تھے، انہوں نے اس کو جو ہے کوشش کی سینسر کروانے کی. پھر ڈان کے ایڈیٹر کا اور چودھری محمد علی کا جو مکالمہ ہے، وہ ایک تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسند حوالہ بن گیا ہوا ہے. تو انہوں نے پوچھا بھی کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ کہنے لگے اصل میں قائد اعظم کی جو تقریر ہے یہ 2 قومی نظریہ کے مطابق نہیں ہے. اب آپ خود سوچ لیں کہ اس کو اختیار کس نے دیا تھا کہ اچھا، مہدی صاحب نے اس کی اتنی یعنی بار کوٹ کیا کہ بلکہ وہ ایک جوک بن گیا کہ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں جب ہم کام کر رہے تھے ایک ساتھ، تو ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ وہ جو 11 اگست والی اسپیچ تھی وہ ڈاکٹر مہدی حسن نے لکھی تھی. تو میں نے کہا کہ مہدی حسن کا بہت فرق ہے اس سے. تو یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو درست تاریخ کو جو کیا جائے. پھر مشرقی پاکستان کا جو المیہ ہوا، بنگلہ دیش بن گیا، اس میں مہدی صاحب کی بہت ہی اعلیٰ مدد تصنیف ہے. چھوٹی سی کتاب ہے اردو، اچھا کام زیادہ اردو میں کرتے تھے جب اس طرح کا، وہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب. اب وہ جو ہے وہ آپ کا جو اسٹیٹ نیریٹیو ہے اس سے بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. تو میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ وہ جہاں بھی تھے، جس حیثیت میں بھی تھے، وہ
ایک کمال تک پہنچے اس میں. اچھا اب جو آپ کا سوال تھا کہ رابطہ جو ہے وہ رابطہ اس طرح سے تھا جب ہم یہاں پہ پڑھتے تھے کہ شعبہ تاریخ کے طالب علم تھے تو مہدی صاحب کی ایک شہرت تھی تو چوزی تھے چونکہ سلیکٹیو ہوتا تھا تو ہم ڈرتے ڈرتے کبھی جاتے تھے سلام کرتے تھے تو جی فرمائیے تو اب وہ ہم بھول جاتے تھے اس کے بعد ہم نے کیا کہنا ہے تو وہ ایک شناسائی تھی یا وہ شاید شکل سے بھی پہچانتے تھے ہمیں. تو جب میں پھر یہاں پر لیکچرر ہو کے آیا تو پھر مہدی صاحب سے تھوڑا رابطہ رہا پھر وہ بہت زیادہ پھیل گیا اور پھر ہم نے تقریباً 45-46 سال جو ہے ایک ساتھ جو ہے بسر کیے ہوئے ہیں. اب مہدی صاحب کے ساتھ جو مطلب شخصیت ہے نا وہ تو 15-20 منٹ میں آپ اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے وہ ایسی. اب ہوتا یہ ہے کہ مہدی صاحب کا جو مجھے چیز متاثر کرتی تھی جس سے میں خود بھی اس کو اپنانے کی کوشش کی لیکن پوری طرح نہیں اپنا سکا. مہدی صاحب کا ایک فکرہ ہوتا تھا جنرل باڈی جو ہماری میٹنگز ہوتی تھیں ایسوسیشن کی ASA کی وہ ایک تربیتی ادارہ بھی تھا. میں نے بہت سیکھا جو ہمارے سے سینئر اساتذہ تھے ان کی تقریر اس میں نکات جو اٹھانے پھر اس پہ مدلل بحث وہ چلتا تھا. مہدی صاحب کا ایک فکرہ ہوتا تھا کہ وہ جب مجھے 3 دفعہ سے زیادہ کا یاد ہے یہی موسم تھا سردیوں کوٹ پہنا ہوا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے سیدھے ہیوی نستعلیق تھے تو کھڑے ہو کے وہ کہتے تھے کہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ڈرو اس شخص سے جس کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو تو الحمدللہ میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے. اور پھر وہ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ بیان کرتے تو وہ کافی دوسروں کے لیے شاید رنجش کا باعث بھی بنتا تھا. تو وہ مہدی صاحب اچھا جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو فکرہ تو مطلب عام سا ہے دیکھنے میں تو لگتا ہے لیکن ہم جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا ہم سوچتے بہت ہیں وہ جس کو کہتے ہیں ایک اندر ہمارے نا ایک ابال بھی آتا ہے لیکن پھر بوجھا مطلب کچھ وجوہات کے ہم اس کو بیان نہیں کرتے. بس مہدی کا اور عام آدمی کا صرف یہ فرق تھا وہ کہہ دیتے تھے اور ان کو ڈر نہیں آتا تھا کسی سے. تو یہ مطلب ہم نے ان سے مطلب سیکھنے کی کوشش بھی کی. اور دوسرا ان کا جو تھا نا یہ اصل میں فکرہ جو ہے جو میں بھی بولنے لگا ہوں یہ بھی بات کر رہے تھے بہت نامور شخصیات 2 سال کے عرصے میں گئی. ایک تو ان کا بہت سٹرونگ کرش تھا جو وہ تھا اپنے کزن ڈاکٹر مبشر حسن کے ساتھ. رشتہ داری میں نہیں ان کو استاد مانتے تھے اور اچھا شخصیات بہت ہیں جن سے متاثر تھے. اپنے اساتذہ کا ذکر اکثر کرتے تھے جن سے سیکھا ہوا تھا. اور ایک جو تھے رحمان صاحب تھے آئیے رحمان صاحب. آئیے رحمان صاحب کا ایک فکرہ ہے سیاست کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا بہت ہمارے یونیورسٹی میں بھی یہ بہت پاپولر ہوتا تھا کہ جی یہاں تو سیاست ہوتی ہے لوگ سیاست کرتے ہیں یہ وہ ہم بھی اس میں شامل کیے گئے. تو رحمان صاحب کا فکرہ یہ تھا کہ دیکھیں جی ایک ہوتا ہے سیاست کرنا اور دوسرا ہوتا ہے سیاسی کام کرنا. سیاست کرنا جو ہوتا ہے وہ جو کر رہا ہوتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے اپنے درجات بلند کرنے کی اور پھر وہ بلند سے بلند تر ہو جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے. تو سیاست کرنا جو ہے نا یہ اصل میں ہے کہ دوسرے انسان کا احترام کرنا اس کے مسائل پہ بات کرنا اس سے پھر اس کے لیے کوئی حل ڈھونڈنا وغیرہ وغیرہ. تو مہدی صاحب کی جو کیٹیگری ہے نا وہ سیکنڈ والی تھی سیاسی کام. ہاں کیونکہ درجات میں تو ان کی کوئی فکر تھی نہیں ان کو لاحق. جب کھونے کو کچھ نہیں تھا نا تو فکر بھی کوئی نہیں تھی. اور آپ دیکھیے کہ جس طرح آپ جانتے ہیں فراز صاحب نے جو بات کی ہے بھی کہ مہدی صاحب جو المیہ اس یونیورسٹی کا ہے وہ ایسوسیٹ پروفیسر ریٹائر ہوئے تھے. اور اس وقت یعنی وہ جب انٹرویو کے لیے جاتے تھے تو ایک بریف کیس جو ہوتا تھا ان کے مقالات کا بھرا ہوا ہوتا تھا اور پھر ایک بنڈل ہوتا جو ان کی کتابیں تھیں لیکن وہ سلیکٹ نہیں ہوتے تھے. نہیں ہم یہاں یہی کہنا چاہتے تھے کہ مہدی صاحب جو ہیں وہ ایک نظریاتی آدمی تھے اور ان نظریات کی وجہ سے انہوں نے بہت کچھ سہا اس پنجاب یونیورسٹی میں ہوتے ہوئے. تو ہماری ریکویسٹ ہے سید قمر عباس صاحب سے کہ وہ چونکہ ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کرتے تھے تو پنجاب یونیورسٹی میں ایز اے لیفٹسٹ
انہوں نے جو تکالیف برداشت کی خاص طور پر ڈکٹوریل رجیم کے حوالے سے، وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے وہ دیکھیے جی وہ اس طرح سے ہے کہ وہ لیفٹسٹ تھے، اور یہ نہیں تھا کہ لوگ کہتے تھے، وہ تو خود بھی کہتے تھے کہ میرا لیفٹ ونگ سے تعلق ہے، اور بہت فخر سے کہتے تھے. بس فرق ایک یہ تھا کہ انہوں نے اپنے نظریات کی بالادستی کی کوشش نہیں کی، کیونکہ جب آپ نظریات کی بالادستی کی کوشش کرتے ہیں وہ تشدد کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. تشدد کے وہ خلاف تھے، تو اس لیے اپنا نقطہ نظر بیان کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ بھی مطلب اس طرح سے کریں. اور اسی طرح جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ دیکھیے کہ مہدی، ڈاکٹر مہدی جو ہیں وہ ایک ایسا یعنی استعارہ ہے کہ ان کی 2 اینول کانفیڈینشیل رپورٹس جو ہوتی ہے ACR جس کو آپ کہتے ہیں، وہ پکٹوریل تھی. یہ یونیورسٹی کا پوری شاید دنیا میں ہی ریکارڈ ہو. یعنی ایک تصویر ہے ان کی، وہ جو بھٹو صاحب کی وائف تھی نصرت بھٹو، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اس کو کچھ ان سے بات چیت کرنی، اور میں خوش قسمت تھا، میں اس وقت مہدی صاحب کے میں بھی ساتھ تھا. چونکہ میرے چیئرمین کا وہ مسئلہ نہیں تھا، اس لیے میری پکٹوریل نہیں بنی، لیکن وہ اخبار میں چھپی تھی تصویر. اور دوسری تصویر تھی بے نظیر کے ساتھ. اور پھر بے نظیر نے ایک سے زائد دفعہ کوشش کی کہ یہ ہمیں جوائن کر لیں جب وہ پرائم منسٹر تھیں. تو مہدی صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمیں سرکار کی نوکری نہیں کرنا. میں یونیورسٹی میں بھی آیا تھا کیونکہ یونیورسٹی مجھے بتایا گیا تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے، اٹانومس ہوتی ہے. اب یہ اپنی اٹانومی استعمال نہیں کرتے تو یہ ان کا قصور ہے، وہ یونیورسٹی کا قصور نہیں ہے. تو وہ ایک پکٹوریل یعنی. اچھا، اب جو مزاحمت کی آپ بات کر رہے تھے، دیکھیے یہ 1962 میں فرسٹ ٹائم میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ گرفتار ہوئے. ایوب کے زمانے میں، یحییٰ خان کے زمانے میں ٹرمینیٹ ہو گئے، پھر کورٹ کے آرڈر سے 2 سال کے بعد بحال ہوئے. پھر 1983 میں جو مہدی صاحب جو ہیں، پھر ان کو نوٹس مل گیا. وہ تھا کہ ایک دستاویز تیار کی گئی تھی کہ بھئی مارشل لاء ختم ہونا چاہیے اور جمہوریت بحال ہونی چاہیے. سب نے، جو میرے جیسے بھی ہوں گے، انہوں نے وہ بال پوائنٹ سے ایسے کر دیے سائن انیشل سے، وہ پڑھے نہیں جا رہے تھے کس کے سائن ہیں، لیکن سگنیچرز کی وہ بہت طویل تھی. یہ دانشور جتنے بھی ذہن میں آپ کے شاعر ادیب آئیں گے، ایون سیاستدان بھی، شاید نہیں سیاستدان نہیں تھے اس میں، یہ صرف یہ دانشور لوگ تھے. تو مہدی صاحب کو اللہ دے، تو وہ ایک چھوٹا وہ بلیک کلر کا ہوتا تھا مارکر، اس سے ایم اس طرح ڈال کے مہدی، ایچ بڑا سا ڈال کے مہدی حسن. وہ کسی کا نام پڑھا گیا نہیں، ان کا تو پڑھا گیا. یونیورسٹی نے پہلی فرصت میں ہی وہ ایکشن لے لیا، نوٹس سرو کر دیا کہ آپ کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہوگا. اور ایک ہمارے ڈین تھے، اب نام تو میں نہیں بتاتا، لاء کالج کے تھے، تو تھوڑے سے یا زیادہ دنیا دار بھی تھے، تو اسی لیے بنائے بھی گئے ظاہر ہے. تو وہ ان کو پتہ تھا مہدی صاحب کو. تو 2 لوگوں کو نوٹس سرو ہوا تھا، ایک ان کو اور ایک مرحوم عمر اصغر خان صاحب کے صاحبزادے، ہمارے کولیگ تھے اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں. تو یہ فراز صاحب والا کمرہ میرا کمرہ تھا. تو یہاں پہ عمر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو مہدی صاحب آئے، تو آتے تھے بہت تیز چلتے ہوئے، بیٹھ کے اپنا بیگ رکھا. عمر صاحب چلیے میرے ساتھ. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہاں؟ کہنے لگے میں وکیل کے پاس جا رہا ہوں اسٹے آرڈر کے لیے. تو وہ بھولے سے آدمی بندے تھے عمر اصغر خان، وہ انگلینڈ سے نئے پڑھ کے آئے تھے ابھی. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک بھی تو نوٹس سرو ہوا ہے نا، ہم اس کا جواب لکھیں گے، پھر اس کی پروسیڈنگز. کہ میاں ادھر کچھ نہیں ہونا. تو آج انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی بات نہیں. خیر اب میں مختصر کرتا ہوں، وہ تو ٹرمینیٹ ہو گئے عمر اصغر خان صاحب. یہ گئے اپنے وکیل کو، مجھے یاد ہے نام کا، رضا کاظم تھے، بڑے ایکٹیوسٹ تھے اور بہت پڑھے لکھے بھی تھے. وہ گئے تو مجدد مرزا صاحب جو تھے وہ چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، انٹرم انہوں نے اسٹے دے دیا. اب 4 دن کے بعد تاریخ تھی کہ وہ پرماننٹ ہوگا اس اسٹے یا کوئی ٹیمپریری رہے گا. تو میرے ساتھ جب جا رہے تھے تو ان کے وکیل گرفتار ہو چکے ہوئے تھے بغاوت کے مقدمے میں. تو وہ خیر آواز آئی کہ بھئی وہ مہدی حسن ورسز اس طرح سے، تو کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا ان کے وکیل تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے وکیل تو گرفتار ہو چکے. تو
انہوں نے کہا اچھا کوئی نہیں، ہم آپ کو وکیل ارینج کر، کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا کیس اگر خود انہوں نے کہا آپ کر لیں. تو مہدی صاحب نے کہا کہ دیکھیے جی جس دستاویز پر نہیں، پہلے مجدد صاحب نے کہا کہ آپ پروفیسر ہیں، آپ سیاست میں کیوں حصہ لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر استاد یہ کام نہیں کرے گا تو پھر معاشرے کی جو حالت ہوگی وہ آپ تصور کر سکتے ہیں. تو کہہ لیں کہ آپ اپنا آرگومنٹ بتائیے. انہوں نے کہا آرگومنٹ یہ ہے کہ میں نے جس دستاویز پہ دستخط کیے تھے وہ تھا کہ مارشل لا ختم کیا جائے اور جمہوریت بحال کی جائے، اور اتنے اخبار ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے. انہیں کہا اور ان کو مخاطب کر کے کہ اگر آپ پسند کریں تو یہ ذرا دیکھ لیں. یہ ضیاء الحق کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں کہ ہم جلد سے جلد مارشل لا ختم کرنا چاہتے ہیں اور ملک میں جمہوریت بحال کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پرماننٹ کر دیا. اور خوش قسمت انسان اس طرح سے ہیں کہ ریٹائر جب ہوئے تو اسٹے آرڈر پہ ہوئے، یعنی اس کا فیصلہ کبھی مقدمے کا نہیں ہوا تھا. تو یہ ہے کہ جو مزاحمت ہوتی ہے نا، اصل میں ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو مزاحمت ہے نا، کامیابی اسی کے ساتھ ہی ہے. مزاحمت ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو رجسٹر کرتے ہیں، اپنا اختلاف جو ہے اس کو مطلب بیان کرتے ہیں، اب ضروری نہیں ہے اس میں کامیابی ہو. تو دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بڑے انقلابات ہیں اس میں پیچھے 50 سال اور بعض کا ایک صدی کی جد و جہد ہوتی ہے. وہ سب کا رول اس میں ہوتا ہے. وہ آپ ایک ایک قطرہ ڈال کے تو ایک برتن پانی کا بھرتے ہیں. تو مہدی صاحب کی جو ہے نا وہ مزاحمت جو ہے، وہ جو پہلے میں نے جمہوریت کے حوالے سے کہا، وہ اپنی ذات کے لیے ان کی کبھی نہیں رہی. تو یہ مطلب ان کا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وائس چانسلر حضرات جو تھے وہ ان کی بھی وہ ظاہر ہے کہ لسٹ میں نہیں تھے. وہ تو ان کو باغی سمجھتے تھے کہ ہمارے مخالف ہیں یا مخالفین ہیں. مگر ایک نظریات میں آپ کو بتاؤں جو ان کا ترا امتیاز تھا، اپنے مخالف کو کبھی انہوں نے جو ہے رسوا نہیں کیا، کبھی اس کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا. خیر ڈسکریمنیٹ کر نہیں سکتے تھے شاید کہ ان کے پاس کبھی ایسا اختیار بھی نہیں تھا، لیکن بہت احترام کرتے تھے. یعنی ایک واقعہ ہے یونیورسٹی میں کہ ہم جو ایسوسیشن والے تھے کچھ 5-6 لوگ گئے، سنڈیکیٹ کی میٹنگ تھی کہ ہم اپ گریڈیشن اساتذہ کی کرانا چاہتے تھے لیکن آن میرٹ. پوسٹ ایڈورٹائز ہوگی، کریٹ آپ کریں گے، ایڈورٹائز کریں گے، سب لوگ اپلائی کریں گے. اگر وہ اہل ہوگا استاد ہمارا تو وہ اس میں سلیکٹ ہو گیا، ورنہ نہیں. تو وہاں پر اب میں نام نہیں لیتا، اس ملک کی بہت نامور شخصیت وہ تشریف لائے، وہ سنڈیکیٹ کے ممبر تھے. تو ہمارے کولیگ تھے جو ایک IER کے استاد، وہ نظریاتی طور پر جو تھے وہ مہدی صاحب سے ان کا کوئی میل نہیں تھا آپس میں، وہ بالکل مختلف، ڈائیورسٹی جس کو آپ کہتے ہیں. تو وہ جو بااثر شخصیت تھی انہوں نے ڈانٹ دیا ان کو. تو اس لمحے پہ مہدی صاحب نے بعد میں بیان کیا کہ میرے تھا کہ یہ استاد ہیں جن کی بے عزتی ہو رہی ہے. انہوں نے ایسی بے عزتی اس شخصیت کی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ یہ کہا مہدی صاحب نے کہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ استاد ہیں، ان سے پڑھ کے تم یہاں تک پہنچے ہو. اگر یہ نہ پڑھاتا تو تم کوئی ریڑھی لگا رہے ہوتے، کسی سڑک پہ کھڑے ہوتے، ٹھیلے پہ اپنی چیزیں بیچ رہے ہوتے. اچھا اب اس کے عینی شاہد جو تھے وہ 6 لوگ تھے، وہ 6 ہی اساتذہ تھے. اس کے بعد 20 پروفیسروں نے یونیورسٹی کے جو ہے پروفیسر صاحبان نے ایک درخواست لکھی وائس چانسلر کے نام کہ ایک اتنی بڑی اور بااثر شخصیت اور قابل احترام شخصیت کی بے عزتی کی گئی ہے، ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے. وہ خیر اس کا تو بہت تفصیل ہے اس کی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو رواداری ہے. اب جرنلزم ڈپارٹمنٹ تھا، اب تو میس کام ہو گیا، وہ اس میں ان کا حامی کوئی استاد نہیں تھا. جب وہ بیکرس نیشنل یونیورسٹی میں گئے، اب دیکھیں یہاں سے تو وہ جس طرح بھی گئے، پہلی پوزیشن جو ان کو آفر کی گئی تھی پروفیسر اینڈ ڈین. تو اس دوران میں جب یہ وائوے ہوتے تھے، ذرا وہ میس کام ڈپارٹمنٹ تھا، میس کمیونیکیشن کا، تو کوئی تھیسس تھا. تو ان کا جو بہت شدید اختلاف رکھنے والے تھے ان کو انہوں نے انوائٹ کیا. کہنے لگے اختلاف اپنی جگہ پہ، یہ ان کا ایریا ہے، وہ زیادہ اچھی طرح سے اس کو بیٹھ. صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک رواداری اور وہ ایک میرا خیال ہے کہ اختلاف اور دشمنی میں ایک لائن انہوں نے کھینچی ہوئی تھی کہ یہ دو
مختلف چیزیں. گفتگو بہت خوبصورت مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں اور میں اس لحاظ سے بڑا اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اس اہم فورم پہ ایک موقع ملا ہے ایک انتہائی خوبصورت نستعلیق شخصیت کی یاد. اور میرا خیال ہے کہ منہ پہ تعریف میں کرتا نہیں ہوتا لیکن ظاہر قمر عباس صاحب سے بہتر اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا جو مہدی صاحب کو جانتا ہے. مجھے سر تھوڑا سا اگر اجازت ہو تو میں تھوڑا سا عرض کروں کہ ہم بھی مہدی صاحب کے خاموش مداحوں میں سے ایک ہیں. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جب میں ادھر آیا تھا ڈپارٹمنٹ میں تو سارے قمر صاحب کی وسادت سے ہم نے ایک شخص کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ڈگ بھرتے ہوئے دیکھا اور سیدھے قمر صاحب کے کمرے میں جاتے دیکھا اور ہم بڑے حیران تھے پہلے دن سے کہ اتنا بے تکلفی. اور تو ہم نے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ان گفتگوؤں کو میرا خیال ہے میں ذاتی طور پہ بہت کچھ ہم نے سیکھنے کی کوشش کی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں ناچیز میں میری کیا رائے کی اہمیت لیکن وہ میرا خیال ہے کہ ان نابغہ ہستیوں میں سے ایک تھے جو کہ منصور کہلائے جانے کے مستحق ہیں, جو کہ حبیب جالب اور اس طرح کے قبیل کے وہ لوگ تھے اور جنہوں نے اپنے نظریات پر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا, کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی بات نہیں کی اور ہمیشہ جرأت اظہار رکھتے تھے. لیکن یہ بات بالکل قمر صاحب نے صحیح فرمائی ہے کہ وہ کبھی کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے تھے, نہ کبھی انہوں نے کیا. سر میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں اس حوالے سے, خاص طور پہ 1962 کا اپنے چونکہ ہم تاریخ کے طالب علم ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کی شخصیت پہ تو بہت گفتگو ہوتی رہی ہے. بے شمار لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے تعلقات کے حوالے سے ان کا ذکر کیا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ویسے ایک انسان ان کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی اور ان کے خاص طور پہ آئیڈیاز کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی اور ایوب خان کے ماشاء اللہ کا اس لحاظ سے کتنا رول تھا, چونکہ مونٹگومری ڈسٹرکٹ جیل میں یہ بڑا تکلیف دہ ایک مرحلہ تھا کہ میں نے وہ فوٹوز دیکھی ہیں کہ جس میں ایک انتہائی نابغہ ایک نوجوان ایک زبردست قسم کے ایک نظریاتی بندے کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں. تو اس وقت یعنی اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے ان کی اپنی ذاتی کبھی انہوں نے اپنا دل کی بات شیئر کی آپ سے؟ نہیں وہ کرتے تھے, وہ اصل میں پتہ کیا ہے, جو بقول مہدی صاحب کے جو ہے نا ان پہ جو اثرات ہوئے ہیں نا, سب سے جو وہ کہہ رہے تھے کہ دور رس جس کے اثرات وہ لٹریچر کے تھے. شاید آپ سن کے حیران ہوں گے کہ مبالغے کی حد تک ان کو لائنیں یاد تھیں, وہ اشعار یاد تھے. یعنی اگر کوئی ناول پڑھا ہوا ہے نا تو مثلا قاسمی صاحب کی بات ہوگی تو قاسمی صاحب کے وہ تو آپ کو ایگزیکٹ وہ سطریں جو ہیں وہ ریپروڈیوس کریں گے. وہ کہتے تھے کہ سب سے پہلا جو میرے پہ اثر ہوا ہے نا وہ ہوا لٹریچر کا. اب مونٹگومری کا آپ نے ذکر کیا, وہ بھی مردم خیز ایک شہر اب بھی ہوا کرتا. پھر اس میں مثلاً بہت جگہوں پہ انہوں نے بیان کیا منیر نیازی صاحب کا. انہوں نے جب اپنا اشاعتی ادارہ بنایا, وہ ظاہر ہے وہ خسارے میں گئے بیچارے ہمیشہ, وہ کیونکہ وہ ٹائپ ہی نہیں تھی بزنس والی. طارق عزیز تو ان کے کلاس فیلو تھے نا, وہ قصہ تو عام ہے, وہ تو عام ہے ان کا. اور یہ دونوں جو تھے بی اے کرنے کے بعد وہاں گھر اپنے اپنے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. پھر یہ لاہور میں, پھر وہ جو ان کی جد و جہد ہے, وہ جس کمرے میں رہتے تھے تو اس میں ایک سیڑھی عارضی سی سڑک سے ان کو اوپر جانا پڑتا تھا, اور پھر وہ بہت اور اس کو انجوائے کرتے. ان کی جو زندگی میں یہ تھے نا, ایک تو لٹریچر جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ اس نے پھر شخصیات کا ذکر کرتے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ دیکھیں, اس میں آپ نوجوان ہیں سارے کہ آپ ان کی کبھی دیکھیں گا یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں, اس میں 2 قسطوں میں مکالمہ تھا اجتہاد اور اس سے ریلیٹڈ, اور اس میں دیکھیں کہ پارٹیسپینٹ کون ہیں, ڈاکٹر اسرار مرحوم قرآن اکیڈمی والے, اور جسٹس جاوید اقبال اور ڈاکٹر مہدی حسن صاحب. اور وہ اتنا پاپولر ہوا اس زمانے میں, یہ ابھی سوشل میڈیا چونکہ نہیں تھا تو سیڈیز نئی آئی تھیں, یہ سرکولیٹ ہوئی اور لوگوں نے بیچی وہ, اور ویسا. اور وہاں پہ لگتا تھا کہ جیسے یہ ایک مدرسے کا طالب علم بیٹھا ہوا بات کر. اور پھر ان کی آپ دیکھیے گا وہ 4 قسطیں ہیں اس کی, 1 2 3 4 الف کے نام سے جیو پہ ایک پروگرام چلتا تھا, اس میں بھی نامور علماء اور سارے. اور مہدی صاحب, اب مہدی صاحب کیا اجتہاد پہ, پلیز ذرا دیکھیے گا,
اور آنکھیں بند کر کے سنیے گا کہ وہ لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے بہت ہی تربیت یافتہ. میں بتاؤں اس لیے نا وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کو نا آپ ایک کوزے میں بند نہیں کر سکتے. وہ مطلب ایک انتہا ہے اس کی. پھر میوزک میں ان کا ایک تعصب تھا کہ وہ جو اب آپ کے ہاں سوشل میڈیا اس پہ نہیں, ان کے پاس ایک بڑا ریڈیوگرام تھا اور انہوں نے وہ ریکارڈ رکھے ہوئے تھے. پھر آپ کہیں جی طلعت محمود کو سننا ہے, وہ نکلتے پھر ایک کپڑا پکڑتے تھے, پھر وہ نکالا, اس کو صاف کیا, پھر اس کو فیڈ کیا, اس کے اوپر وہ رکھا اور پھر وہ سنتے تھے. پائپ تو ان کا یعنی سمجھ لیں کہ ان کی وفات سے 1 ماہ پہلے تک ساتھ رہا, اور لوگ کہتے تھے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے خراب ہوتی ہے, تو ان کا بہت دلچسپ تھا. شاید میں بھی پیتا ہوں اس لیے مجھے اچھا لگا. کہنے لگے کہ دیکھیں جو بھی ہم زندگی میں کرتے ہیں, جو رویے ہوتے ہیں, اگر ان سے مسرت آپ کو ملتی ہے, حاصل ہوتی ہے, تو وہ نقصان دہ نہیں ہوتی. اور وہ تو وہ مطلب میں اب دیکھیے نا, جیسے میں شروع میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یونیورسٹی میں تو ان کا جو قیام تھا وہ آرام دہ نہیں تھا, سیدھی بات ہے. ان کے بے شمار انکوائری میں چھوٹی چھوٹی جو انکوائریز ہیں, وہ تو بڑا لمبا ہو جائے گا. کبھی بھی وہ چیئرمین ڈپارٹمنٹ کے نہیں, وہ ہو ہی نہیں سکتے تھے, وہ اہل ہی نہیں تھے اس کے بقول جو پیپر پہ لکھا ہوا تھا. تو جب وہ بی این یو میں گئے تو وہ وہاں پر وہ چیئرمین اور ڈین بھی, اور 12 اسٹوڈنٹ سے انہوں نے آغاز کیا تھا. جب ان کو سرتاج عزیز اس وقت وائس چانسلر تھے, تو وہ ان کو لینے ان کے گھر آئے تھے. تو مہدی صاحب سے انہوں نے کہا کہ ایک تو اپنا پیکج بتا دیجیے. انہوں نے کہا یہ تو آپ دے دیں گے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا اور کوئی بیکن ہاؤس کی ابھی جوائن نہیں کیا, ابھی وہ اب ان کو دعوت لے کے گئے کہ بھی آپ ہمیں جوائن کر لیں. تو کہنے لگے کہ مجھے یہ بتائیے کہ وہ فریڈم کتنی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہوگی. کہنے لگے چلے چھوڑیے, وہ تو میں فیصلہ کر لوں گا کہ مجھے کتنی چاہیے. تو تنخواہ میں نہیں انہوں نے کوئی کمنٹ, انہوں نے کہا نہیں وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. اب وہاں جا کے ایک چیئرمین کی حیثیت سے, اچھا میں نے 8 سال ان کے ساتھ وہاں کام کیا ہوا. میری خوش قسمتی بھی ہے کہ میں نے اساتذہ کا اتنا احترام ڈین لیول کا بندہ ہو اس کو کرتے نہیں تھے. جو بالکل جونیئر لیکچرر تھے ان کو اس طرح سے ہوتا تھا کہ جیسے نا اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے. سکھاتے بھی تھے, ان کو ہلکا ہلکا ڈانٹتے بھی تھے, وہ پیار بھی بہت کرتے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کمرے جو ہمارے ہوتے ہیں عام طور پہ, تو اس میں تو مناسب ہی ہوتا ہے نا, بس چائے پی لی اور ایک بسکٹ کھا لیا. وہ وہاں پر ایک ٹیبل تھی, وہ 1 منٹ میں ڈائننگ ٹیبل میں کنورٹ ہو جاتی. کھانا بھی سارے وہاں بیٹھ کے سارے کھاتے تھے, چائے بھی وہاں پہ پیتے تھے, ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اور اپنی جو سیٹ تھی اس پہ میں نے بہت کم ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. جہاں آپ آگے بیٹھے ہیں, غازی صاحب بیٹھے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. وہ اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھ کے گھما کے پھر وہ تو اب وہ یعنی اچھا پھر انہوں نے جو وزٹنگ فیکلٹی رکھی, اب میں نام گناؤں گا تو آپ دیکھیں گا سارے اپنے اپنے ایریے کے ایکسپرٹس تھے میرے علاوہ, یعنی باقی کمال کے شخصیات تھیں. ابھی آپ بتا تھے اصغر ندیم سید آئے, تو ٹی ایف ٹی ڈپارٹمنٹ تھا, میں صاحب اس کو بھی ہیڈ کرتے تھے. وہ تھا تھیٹر, فلم اینڈ ٹیلی ویژن. کیا وہ حالانکہ مصروف بہت ہوتے ہیں اصغر ندیم سید, لیکن وہ 4 سال تک جو ہے وہ مہدی صاحب کے ساتھ, اور بہت کمفرٹیبل بقول ان کے کہ میں نے اتنی کمفرٹ جو ہے کسی بھی جاب میں نہیں دیکھی جو آپ, کیونکہ وہ جو فریڈم والا ان کا تھا نا, کہ جب وہ اپنے لیے مانگتے تھے تو وہ پھر دوسرے کے لیے بھی تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ جو مرضی کریں, کلاس روم میں آپ بادشاہ ہوتے ہیں. مہدی صاحب کا آپ کے ساتھ میکسیمم ٹائم گزرا ہوا ہے, وہ کوئی ایسی چیز جو آنے والے ینگسٹرز کے لیے وہ سوچتے ہوں اور ان کا خیال ہو کہ یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کے لیے کوئی پیغام, کوئی ایسی انسپریشن, تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی مہدی صاحب کے قدموں کو, ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کر سکیں. دیکھیں جی, اس میں میرا خیال ہے سب کے ذہنوں میں ہوتا ہے, ہم لوگ بوجہ مجبوریوں کے نہیں کرتے. ایک تو ان کا تھا کہ بھئی جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو پڑھنا چاہیے. اب ان کے کمرے میں جو اسٹوڈنٹس جاتے تھے آفس میں, ان کے ساتھ وہ سیاست پہ بات نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے جو آپ ہمارا سبجیکٹ ہے نا آپ اس پہ بات کریں. پھر اس کو دائرے کو انہوں نے پھیلا دینا. پھر وہ مطلب ایک تو کہتے تھے کہ وہ آپ پڑھا کریں, اور یہ ہمارے جیسوں کو بھی کہتے تھے وہ
کہ بھئی آپ وہ کتاب دیکھیے، وہ کتاب دیکھیے، اب اپنا وہ بریف کیس کھولا، اس میں سے کتاب یہ دیکھیں آپ رکھ لیں، 2 دن کے بعد پھر واپس کر دیجیے گا. تو ان کا خیال تھا. دوسرا یہ تھا کہ ان کا جو ایک نظریات کے حوالے سے تھا، وہ کہتے تھے کہ جو استاد ہوتا ہے اگر وہ کلاس میں جب گیا ہے اور بچوں میں ہلچل نہیں ہوتی کہ آپ اس کو اس طرح سے پڑھائیں کہ اس کے اندر سے سوال نکلنے شروع ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ بس جس دن وہ سوال نکلتا ہے نا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ علم کا جو دروازہ ہے اس کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں. اور ان کا وہ تھا کہ ڈائیورسٹی میں ہی نالج ہے، اور بچوں کو آپ ایک نظریے میں قید کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کو سارا بتائیں آپ. اور پھر وہ ظاہر ہے کہ ان کے بچے بھی آپ دیکھتے ہیں جو ان سے پڑھے تھے، وہ آج بھی ان کو مطلب جب ان کا انتقال ہوا وہ لوگ آئے تھے، یاد کر رہے تھے ان کو. سر ایک تو میں اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی میں خاص طور پہ چونکہ انہوں نے بہت ایک طویل دور گزارا ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک تو یونین خاص طور پہ اسٹوڈنٹ یونینز کے حوالے سے عمومی طور پر ان کا موقف کیا تھا؟ اس لیے کہ آج کل خاص طور پہ اس حوالے سے بہت بحث چل رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس یونین کو جو ہے نا وہ بحال کیا جانا چاہیے. اور چونکہ پنجاب یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ یونین ظاہر ڈومیننٹ تھی وہ ان کے ایک مخالف نظریہ رکھتی تھی، تو اس حوالے سے اس اسٹوڈنٹ یونین کا رول جو ہے نا ان کی زندگی میں کس طرح کا رہا؟ دیکھیے جی، ایک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا مبالغہ کہ اپنی وفات تک ڈاکٹر مہدی حسن جو تھے وہ اسٹوڈنٹس یونین کے حق میں تھے، بلکہ بہت سے ان کے انٹرویوز ہیں، بہت سی ان کی بیانات ہیں. اس میں آپ یوں دیکھ لیجئے گا کہ یہ جب یہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے تو پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی تھے. گیلانی صاحب ان کے اسٹوڈنٹ رہے تھے. انہوں نے فون کیا اوتھ ٹیکنگ سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ آپ رہنمائی فرمائے. تو پتہ کیا فرمائی تھی کہ اسٹوڈنٹ یونین بحال کر سارے ملک میں، کیونکہ یہاں سے ایک جو ہے نوجوان نسل جو ہے سیاستدانوں کی وہ تیار ہوگی. تو ان کا یہ تھا کہ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں وہ اصل میں اصول پسندی ایسی ہے کہ حالانکہ یونین نے ان کا یہاں پہ جینا دوبر کیا ہوا تھا، اور اس میں بہت سے واقعات ہیں. ایک ہے کہ جب پسٹل ایک بندے نے ان پہ مطلب سیدھا پکڑ کے اس طرح سے ان کو کہا کہ میں نے گولی مار دینی ہے تمہیں، تو وہ کہنے لگے میاں وہ اگر جب لکھی ہوئی ہے وہ تو آنی ہے، چلاؤ. خیر پھر جو دوسرے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے احتجاج کیا، پھر انہوں نے کہا ہم اس سے کریں گے. میں سمجھا کہ دیکھو بات سنو، وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، آپ لوگوں کا یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی سلوک کریں، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے. اور اس کے خلاف حتیٰ کہ لکھ کے بھی یونیورسٹی کو نہیں بھیجا. اور اس کا میں نے دیکھا ان کی وفات پر، اب میں نام کیا لوں، مطلب کہ جو بالکل ہی ڈائیورسٹی تھی، جو بہت نون ہے، آپ سب ناموں سے واقف ہیں ان کے، وہ وہاں آئے ہوئے تھے. اور ایک بہت نامور مطلب ایک مذہبی جماعت کے اس وقت رہنما ہیں، بہت اعلیٰ پوزیشن پہ ہیں اس جماعت میں. ان کا 1 سے زائد دفعہ انٹرویوز ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، جی میں نے جی وہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ سے پڑھا. تو آپ کے پسندیدہ استاد، تو کہتے تھے وہ جو میرے پسندیدہ استاد تھے ان سے نظریاتی اختلاف شدید تھا، لیکن ٹیچر وہ سب سے اچھے. اس لیے وہ اصل میں اصول پسندی جو ہے نا ان کی. پھر آپ دیکھیے ایک اور بہت دلچسپ ان کا ڈومین ہے کہ دیکھیے ایک تو وہ پاکستان میں جب اقلیت آپ کہتے ہیں وہ اس سے ناراض ہوتے تھے، کہتے تھے کہ جو قائد اعظم نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ اقلیتوں کا نہیں کیا تھا. اس لیے وہ کہتے تھے آپ پاکستان میں تاریخ نہیں پڑھاتے. تو وہ ان کو یعنی مختلف مذاہب، مختلف فرقے، وہ مہدی صاحب کا ساری زندگی مسئلہ نہیں رہا. جس نے بھی بلایا ان میں ہمارے مذہب کرسچن بھائی ہیں، بلایا وہ گئے وہاں پہ، اور بے لاگ تبصرے مطلب جو ان کے ذہن میں آتا تھا، لیکن وہ تھا کہ وہ بیس یا بنیاد بناتے تھے وہ ہیومن رائٹس کی. تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ جب ایک مذہبی ریاست ہوگی تو پھر آپ اس کو جمہوری نہیں کہہ سکتے. یہ 2 متضاد چیزیں ہیں. مذہب جو ہے وہ انسانوں کا ذاتی ہے، وہ جس طرح بھی اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں.
تو یہ مطلب آخری دم تک جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں نا جس کو احترام آدمیت اور بلا امتیاز، وہ ان میں بدرجہ اتم موجود تھی، یعنی اس میں. اور تقریر اگر کاش آپ ان کی سنیں، یعنی جو پبلک ان کی اپیئرنس بھی ہوتی تھی، یہ ریکارڈنگ ٹیلی ویژن والی بھی میں بتا رہا ہوں کہ ایک سحر طاری ہو جاتا. آپ پھر اس کو یعنی وہ اس کے اختتام تک جو ہے آپ پھر اٹھ نہیں سکتے. اور حالانکہ ان کا جو پس منظر ہے خاندان کا یہ تصوف کا ہے، یہ خواجگان کہلاتے تھے، پانی پت سے ان کا چونکہ تعلق تھا. اور ہم کہا کرتے تھے کہ آپ اصل میں نا جو مار دھاڑ کرتے ہیں نا یہ وہ بدلہ لے رہے ہیں کہ وہ جو ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی تھی تو پانی پت کی وجہ سے. کہ جو مہدی صاحب کو آپ پورا کرتے جائیں نا پلس پلس پلس، تو میرے ذہن میں جو آتا ہے نا وہ ایک فکرہ آتا ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر مہدی حسن واز اے بریو اینڈ اپرائٹ مین. مطلب بہادری، دلیری، نہ ڈر اتنے کہ آپ ڈر جاتے تھے اس کی مطلب بلکہ سر ایک حوالے سے جو ہے نا ایک چیز جو بہت حیران کن ہے وہ کہ جو مختلف رائے ان سے جو اختلاف کرنے والے ہیں ان کے ہاں جس طرح وہ جاتے تھے، جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب بلاتے تھے، تو میرا خیال ہے وہ جب بھی انہوں نے بلایا ہے وہ گئے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ میری بات جو ہے نا وہ اس طرح. پھر دیکھیں فراز صاحب، دیکھیں انہوں نے تو ایک تو یہ ہے نا کہ ان کے پاس چونکہ کھونے کو کچھ نہیں تھا بقول ان کے، تو اس لیے نا ان کو ڈر بھی کسی سے نہیں آتا. اب جامعہ اشرفیہ والوں کی ذرا روشن خیالی پہ پلیز دیکھے گا، یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، وہ تقریباً ان کی میرا 40-45 منٹس کا ہے. وہ ایک ہمارے یونیورسٹی کے استاد تھے بہت سینئر، مطلب مہدی صاحب سے بھی بہت سینئر، پہلی ان کی تقریر تھی تو لیکن اس میں انہوں نے کاٹ دی ہوئی ہے. وہ ایک ہی فکرہ ہے، وہ مہدی صاحب سے پتہ چلتا ہے. ان کا نام بھی لیا استاد کا کہ انہوں نے جو روشن خیالی کی تعریف کی ہے کہ رقص و سرور اور یہ وہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے ہوتی ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ کا حوالہ دے کے نیو ٹیسٹامنٹ سے وہ انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا، اور وہ پیور ایک ریلیجس گفتگو ہے آغاز ابتدا میں. اور پھر ہم نے اس میں پہلو بدلتے دیکھا لوگوں کو، پھر چٹیں آنی شروع ہو گئی، ٹائم ہو گیا، کہتے اب میں بات مکمل کر. پھر مہدی صاحب کو اسٹیج سے کوئی نہیں اتار سکتا تھا. تو وہ دیکھیے گا آپ اس کو، مطلب کیونکہ جب کسی نے بھی مہدی صاحب کو مدعو کیا ہے، اگر کوئی وجہ ٹھوس نہ ہو، مہدی صاحب بچ جاتے تھے، بلا امتیاز جاتے تھے. اور علماء میں بھی جو ہے ان کی ایک نقل و حرکت جو ہے نا وہ آپ گیج کر سکتے ہیں آرام سے، کہ جس نے بھی عالم نے بلایا وہ گئے. اور احترام کرتے. ڈاکٹر اسرار بھی اعتراف کرتے تھے کہ میرے دوست ہیں یا میں ان کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، اور نظریات ان کے اپنے ساتھ تھے. یہ بس آپ سمجھ لیں کہ جب وہ گئے ہیں تو یعنی جو میرا احساس ہے کہ روشنی کم ہو گئی بس. سر ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں پروفیسر قمر عباس صاحب کے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ نے آج ہم نے جس شخصیت کو یاد کیا ہے، ہم دعا بس ان کو یاد کرنے کا ایک ہی طریقہ میں کہتا ہوں، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں نا لوگ، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو بہتر ہم سمجھتے ہیں اصول، ان کو اپنا کر زندہ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا کریں. ہاں.